اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ قرآن مجید نے جو پیچھے اصلاحات بیان کی ہیں کہ کمزوروں کا ان کا حق دیا جائے، خواتین کو ان کا حق دیا جائے، حرام کردہ رشتے کون سے ہیں، اور پھر وراثت کے مسائل، یہ سب کچھ اب ان اصلاحات کا جو رد عمل ہے معاشرے کی طرف سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور رد عمل کے طور پر سب سے پہلے جو پیش تھے جنہوں نے اس بات کی مخالفت کی اور لوگوں کو اس بات پہ ابھارا کہ تمہاری منچاہی زندگی کے خلاف یہ اصلاحات ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی پہلے اجارہ داری تھی، وراثت میں خواتین کی تمام تر وراثت خود ہڑپ کر جاتے، کمزوروں کو ان کا حق نہ دیتے، اور کئی خواتین سے انہوں نے نکاح کیے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان سے پیدا ہونے والی اولاد ان کو ابھارا۔ تو ان کو ابھارنے میں اور مخالفت کرنے میں سب سے پیش کون تھے؟ یہود تھے۔ حالانکہ اہل کتاب تھے، ان کو کتاب دی گئی تھی، تو قرآن مجید نے ان کے بارے میں سورہ البقرہ میں جو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کفر کرنے والے بن چکے ہو، تمہارا پہلا کفر کرنا بنتا نہیں۔ حالانکہ تم کتاب کو تلاوت کرتے ہو اور ساری کی ساری جو نا یہ چیزیں تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو، اب پھر بھی کیا کرتے ہو؟ مخالفت پہ اتر آئے ہو۔ تو ان ظالموں نے جو مخالفت کی تھی، اللہ خالق کائنات اب جو نا وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا جو رد عمل تھا اس کا جواب دیا۔ اور یہ کیسے مخالفت کرتے تھے؟ اللہ خالق کائنات نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا، ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، اور اس سے مراد کون ہیں؟ اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے مخاطب ہیں یہود۔ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، وہ گمراہی کے خریدار ہیں، ان کی ترجیحات میں گمراہی ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی رستے کو چھوڑ دو، راہ راست کو چھوڑ کر ان جیسے ان کے ہم نوا اور ان کے جنو ہمراہ بن جاؤ۔ تو یہ اس بات کو یہود پسند کرتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور خود بھی کیا ہے؟ گمراہی کے خریدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جو تمہارے دشمن ہیں اللہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ رب العزت کا دوست ہونا اور اس کا مددگار ہونا یہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ رب العزت کا دوست ہونا اور اس کا مددگار ہونا، بس یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ فرمایا من الذین ہادوا، کہ ان اہل کتاب میں سے جو بعض یہود تھے نا، جو بعض یہود تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے، ہیر پھیر کر دیتے تھے۔
یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، جسے قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کلمات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ ایک تو ان کے معنی کو تبدیل کر دیتے، ایک ہے ان کے حروف کو بھی تبدیل کر دیتے، الفاظ کو بھی تبدیل کر دیتے۔ لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف یہ لوگ کرتے تھے اور کلمات کو تبدیل کر دیتے تھے ان کی جگہوں سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے تو یہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو یہ اپنے دل میں یہ بات کہتے، سمینا ہم نے سن لیا، وعصینا اور نافرمانی ہم نے کر دی، واسمع سنے، غیر مسمعین آپ کو سنا نہ جائے۔ یعنی پہلے کیا کہتے، سمینا وعصینا، یہ دبے الفاظ میں کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع آپ سنیں، غیر مسمعین آپ سنے نہ جائیں، یعنی آپ کی کوئی بات نہ سنیں، آپ کی کوئی بات نہ سنیں، وراعنا اور ہمارا خیال کریں۔ اس کو کیا کرتے، رائنا کو لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو پیچ دیتے ہوئے بات کہتے۔ اور قرآن مجید نے جو نا وہ سورہ البقرہ میں یہ لفظ کہنے سے منع کر دیا، کیوں؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ ہمارا خیال کریں، لیکن یہود اپنی زبان کو پیچ دے کر اسے کھینچ کر کہتے تھے راعینا، ہمارے چرواہے، ہمارے چرواہے، یعنی الفاظ کو تبدیل کر دیتے، اس کا جو تلفظ ہے اسے جو نا وہ غلط کر دیتے اپنی زبان کو پیچ دے کر۔ ایسا کیوں کرتے؟ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرنے کے لیے، دین میں الزامات اور جو نا وہ اعتراضات کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کی بدخصلت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن مجید کو سن کر اس رویوں کو اپناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر یہ لوگ کہتے سمینا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور فرما برداری کریں، وَانظُرْنَا اور ہمارا خیال کریں، ہمیں دیکھیں، یعنی اگر یہ الفاظ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے انتہائی بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ اور نہایت ہی مناسب ہوتا، نہایت ہی مناسب ہوتا اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ الفاظ کہتے جو اطاعت و فرما برداری والے ہیں، عزت اور تکریم والے ہیں، یہ الفاظ کہتے۔ لیکن وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کے سبب۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس بہت کم ہی ایمان لائیں گے، بس بہت کم ہی ایمان لائیں گے، ان میں سے جو وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بہت کم ہیں جو ان میں سے کیا کریں گے، ایمان لائیں گے۔ تو ایسی جسارت انہوں نے کیوں کی؟ دیکھو ایک ہوتا ہے انسان بات سن لیتا ہے اور سننے کے بعد اس کے اندر کچھ عملی کوتاہی آ جاتی ہے، یہ لوگ موقع پر ہی اسی جگہ پر ہی جو نا وہ آگے سے غیر مناسب رویے کا جو نا وہ اظہار کرتے، اور وہ بھی جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے سامنے ایسا اظہار کرتے۔ یہ جسارت کیسے پیدا ہوئی ان لوگوں کے اندر؟ حضرات گرامی، یہ اس سے پہلے کئی جری ہو چکے تھے، یہ تو نبیوں کے قاتل ہیں، جو نبیوں کا قاتل ہے، اور پھر دنیا میں جو انصاف پسند لوگ تھے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ الْقِسْطَ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے ایسے الفاظ ان کے کہنے اور جو نا ایسی جسارت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور سب سے پہلی جسارت انہوں نے کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ وہاں سے ان کی جو نا وہ ذلت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہی کاموں کے سبب ان سے دنیا کی امامت اور پیشوائی کو چھین لیا، اور سورہ البقرہ جو ہے نا پوری ان کی تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ ان کے کام کیا تھے۔ قرآن مجید نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو نا وہ اسباب بیان کیے ہیں کہ ان کو کیسے دنیا کی امامت سے جو نا پیچھے کیا گیا، اور پھر اولاد اسماعیل کو دنیا کی امامت دی گئی۔ اس کے اسباب یہی چیزیں ہیں کہ ان کا جو نا وہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اور پھر خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور اہل ایمان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔